الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے ہم قرآن حکیم فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے ہی آپ کو یہ عرض کر دیا ہوا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. لہذا جو بات میں کہوں وہی حتمی نہیں، وہ بات وہی حتمی نہیں. ہر وہ بات درست ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلی ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو. یوں سمجھیے وہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہو یا میرے آقا علیہ السلام کا عمل ہو، یا آقا علیہ السلام نے کسی شخص کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو مگر اس سے نہ روکا ہو نہ ناگواری کا اظہار کیا ہو، وہ درست عمل ہے. تو دین اسلام ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے ہمارے ہم معاشرے میں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل علم کہلاتے وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں ہی علم کی کسی چوٹی پہ پہنچ گیا ہوں، انتہا پہ پہنچ گیا ہوں، بس اس سے آگے علم کی کوئی بھی چوٹی نہیں ہے. اس سے آگے علم، قرآن حکیم کی خوبی یہ ہے، یہ یاد رکھیے، قرآن حکیم کی خوبی یہ ہے، یہ 1400 سال پہلے والے لوگوں کو ان کی عقل و ان کی شعور، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے ماحول، ان کی معاشرت کے مطابق نالج دے رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور میرا مقصد آپ کو آپ کے شعور اور ادراک اور فہم اور فراست کو درست کرنا ہے، تاکہ یہ چیزیں جب بہتر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد انسان کے اندر فوری کسی معاملے پہ بھڑک جانا، فوری کسی معاملے پہ غصے میں آ جانا، فوری کسی بات کو ریجیکٹ کر دینا، فوری کسی بات کو جہالت کے اسباب ختم ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان کے اندر سے اسباب جہالت کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اور اسباب جہالت ختم ہو گئے تو جہالت خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی.
تو میرے عرض کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی، پچھلے جس طرح جمعے پہ میں نے عرض کیا کہ ہر انسان ہی کسی نہ کسی انسان کا استاد ہے. آپ سمجھیں، آدمی ہی کسی نہ کسی آدمی کا استاد ہے. کائنات میں سوائے پیغمبروں کے اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی انسان سے حاصل نہ کرتا ہو کچھ. انبیاء وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے حاصل کرتے ہیں، براہ راست. کسی فلسفی، کسی منطقی، کسی اصولی، کسی فقہی، کسی بھی ایسے انسان سے نبیوں نے کبھی نالج حاصل نہیں کیا. انبیاء فقط اللہ سے لیتے ہیں، اور اللہ جو علم عطا کرتا ہے وہ علم مضبوط، مستحکم، اور اللہ کے فضل سے اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی کمی واقع، پرفیکٹ نالج دنیا میں صرف وہ ہے جو انبیاء کے پاس ہے. باقی کتنا ہی بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو، کوئی کامل انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کا نالج اس کی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی فہم اور فراست اور سوچ کے مطابق ہوتا ہے. لہذا ہمیں ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ جی اس مسجد کا مولوی صحیح کہتا ہے یا اس گدی کا پیر ٹھیک کہتا ہے یا اس کا نہیں. اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا، وہ علم کی انتہا نہیں ہے. ہمارے پاس زبانیں جب ہماری خاموش ہوتی ہے، کہاں پہ جا کے؟ وہاں پہ جا کے ہماری زبانوں کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور ہماری عقل و شعور اور فہم و فراست کے دروازے بند ہو جانے چاہیے، اور ہماری عقل کی سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو جانی چاہیے. جہاں سے انبیاء کا علم شروع ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اور وہ ہمارے فہم میں آئے نہ آئے، اس کو ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، بہرحال وہ قابل تسلیم ہے، کیونکہ ہماری سمجھ سے وہ بالا تر ہے، وہ انبیاء کی سوچ سے بالا تر نہیں تھا. یہاں پہ آ کے اب ہم جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن فکری بنیادوں پہ درست ہو جائیں اور قرآن فہمی ہمیں حاصل ہو جائے. اور جو لوگ قرآن کو سمجھے بغیر اس کے چند ایک ضروری تقاضے جو ہیں اس کو پورے کیے بغیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کی سند ہم قرآن سے لیتے ہیں، اور اس کی تصدیق ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیتے ہیں، اور اس کی تائید ہم اولیاء ربانیین سے لیتے ہیں. یہ تین ہمارے مراکز، یہ تین ہمارے مراکز ہیں اور سورسز آف نالج. اس سے ہٹ کے تائید اولیاء اس لیے ضروری ہے کہ یہ صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں. تائید انبیاء اس لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی نالج رکھتے ہیں. اور سند قرآن یا کتاب اللہ سے اس لیے ضروری ہے کہ وہ پرفیکٹ نالج ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے ہم قرآن مقدس کی طرف، میں نے آیات پڑھی ہے جو آپ کو، اس میں ہم اس کی توجہ دیتے ہیں ہم اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیاد یہاں پہ آئی ان تینوں آیتوں کا جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے.